السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، ان کی زندگی کے حالات زندگی اور واقعات کے متعلق ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سننے میں، ان کے واقعات اور ان کے حالات زندگی کے متعلق کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا کہ وہ میرے وارث بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ ہم دین سے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں اور تمام معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں، ہم دنیا میں مست ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط۔ اس لیے ہم سب کو دین کے متعلق پڑھنا چاہیے، ان کی حالات زندگی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ان کے خلفائے راشدین نے گزاری، صحابہ کرام نے گزاری، شہداء کرام نے گزاری، تمام جو ہے اولیاء کرام بزرگان دین نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں پہ کے نقش قدم پہ، ان سب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر مجھ سے کوئی بھی کسی چیز کی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے کسی بھی الفاظ سے کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ہم تو گناہ گار سے بنتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ معلومات دین کی جا سکے اور سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جان سکیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے حضرت بابا بلے شاہ کا بتایا ان کے متعلق جان سکیں سب۔ تو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حصہ دوئم، شب ہجرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کا فرمانا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ مجھے آج رات قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی اور وہ رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کا محاصرہ کیے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے جا چکی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی قوت بصارت زائل ہو گئی اور آپ آسانی سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کے کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکی ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے چادر کھینچی تو آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ کا جواب سن کر کافر شرمندہ واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شب ہجرت، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لٹا کر ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان مساوات و اخوت کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم دنیا اور آخرت میرے بھائی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کریں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے ساتھ ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانساری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنے ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ آپ کو تحفہ دے دی۔ آپ نے واپس آ کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبہتہ جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق اور باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو ان سے للکارا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی، حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک ہی بار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا ہوا تھا اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس مقابلے میں بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچ پایا۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لپک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نصیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا، اور بنو نصیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا اور وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا اور بنو نصیر کے ہاں مقیم تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نصیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نصیر کا محاصرہ کر لیا۔
بنو نصیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن بعد بنو نصیر کا ماہر تیر انداز گروہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعے سے باہر نکلا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تعینات تھے۔ اس دوران غرب کا مشہور شہ سوار عمر بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمر بن عبدو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے مشورے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات تو ضرور مان لے گا۔ عمر بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ عمر بن عبدو نے آپ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمر بن عبدو بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بات سن کر عمر بن عبدو غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امید کرتی ہوں آج کی بھی جو حصہ دوئم آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ ہم نے آج غزوہ احد، غزوہ خندق اور آپ کے نکاح کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور واقعات لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور آگے شیئر کریے گا تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ معلومات جا سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔